امام مسجد کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام مسجد کا عہدہ کتنا بڑا عہدہ ہے؟ امامت کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات سے سمجھیے کہ آپ جس مصلے پہ بیٹھتے ہیں اس مصلے کو مصلی رسول کہتے ہیں۔ آپ جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس ممبر کو ممبر رسول کہتے ہیں، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امت اخرجت للناس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ کا مقام کتنا بڑا ہے ایک مسجد کے امام کا کہ اس کے پاس مصلی رسول ہے، اس کے پاس ممبر رسول ہے، اور جس مسند پہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا نماز پڑھانا؟ نہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، جو صرف 2 رکعتیں پڑھانی جانتا ہے، 2 رکعتیں پڑھائی اور گھر چلا گیا، 2 رکعتیں پڑھائی اپنے کاروبار پہ چلا گیا، 2 رکعتیں پڑھائی اور اپنے کام پہ چلا گیا۔ وہ کیا جانے قوم کیا چیز ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ آپ کے پاس جو مسند ہے اس مسند کو سمجھیے۔ آپ کے پاس ہے نبیوں والا کام، پیغمبروں والا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی بستی میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہاں کسی پیغمبر کی ڈیوٹی لگاتا، کسی رسول کی ڈیوٹی لگتی کہ وہاں جائے اور لوگوں کو اس برائی سے منع کرے اور اللہ کی بندگی کا حکم دے، جیسے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا مدین میں، اور جا کر کہا کہ اے لوگو صرف اللہ کی بندگی کرو۔ وہاں جا کے کون سی باتیں کی شعیب علیہ السلام نے؟ یہی کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ کی نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے، کیا اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغمبر، اس کو مانو، اس کی مانو۔ اے لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، بھلا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اور اگر کوئی قوم ان کی نہ مانتی تو اللہ کا عذاب آتا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، وہ اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان بستیوں کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ڈر سنانے والا ضرور بھیجتا ہے۔ اب کوئی پیغمبر تو نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ اب ان کے جانشین ہیں، ان کی مسند پہ بیٹھنے والوں کو علماء کہا جاتا ہے، اور علماء کو نبیوں کا وارث کہا جاتا ہے۔ اور علماء کون ہیں؟ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں مسجدوں میں۔ اب ڈیوٹی تو مسجد میں ہے، مسجد تو صرف ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے۔ اصل جو مقصد ہے اس امام کا، جس امام کو وہاں ٹھہرایا گیا ہے، اس پوری بستی کا خیال رکھنا، جیسے پیغمبر خیال رکھا کرتے تھے، جیسے پیغمبر تبلیغ کرتے تھے، پیغمبر واعظ و نصیحت کرتے تھے، یہی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے علماء کی لگائی ہے۔ ان کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ علماء کا مقام ہے، مگر وہ علماء جو علماء حق ہیں، جو واقعہ ہی ان کی بستی میں چلے جائیں سکون آ جائے گا۔ آپ کا موبائل چوری نہیں ہوگا، آپ کے جوتے چوری نہیں ہوں گے، وہاں آپ کو 1 روپے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا۔ ان علاقوں میں چلے جائیں، ان کی بستیوں میں چلے جائیں، جتنا عالم ربانی ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کے لیے نکلا ہوگا، آخرت کے لیے نکلا ہوگا، دنیا میں اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگا، اس کے علاقے میں آپ چلے جائیں چوری نہیں ہوگی، ڈکیٹی نہیں ہوگی، وہاں لوگ اصول پرست ہوں گے، وہاں لوگ اصول والے ہوں گے، غیر قانونی نہیں ہوں گے۔ اور جو علماء سو ہوں گے، ان کے علاقے میں چلے جائیں، کوئی تربیت نہیں،
کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کی مسجد میں چلے جائیں کوئی ماحول نہیں، لوگوں کو تبلیغ، باہر جا کے محفلوں میں تبلیغ کرنا، تقریریں کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اور وہاں جا کے اپنے شوق پورے کرنا، وہ صرف روزی کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف دنیا کا ایک مال بٹورنے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے، ورنہ اس کی ڈیوٹی تو اس کی اپنی بستی میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اپنے ٹاؤن میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، اپنے ایریے میں ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہاں اس نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا سمجھ ہے کہ اصل کام تھانے والوں نے نہیں کرنا، کچہری والوں نے نہیں کرنا، عدالتوں والوں نے نہیں کرنا، اصل کام باپڑا والوں نے نہیں کرنے، اصل کام پولیس والوں نے نہیں کرنے، اصل ذمہ داری تو علماء پر ہے، اصل ذمہ داری تو اس مسجد کے امام پر ہے جس کو اللہ نے وہ ایریا دیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے وہ بستی دی ہے، وہ علاقہ دیا ہے، اور لوگوں کا سارا دار و مدار دنیا کے مال پر ہوتا ہے، مگر جو علماء حق ہوتے ہیں ان کی نظر آخرت کے اجر پر ہے، اللہ کے دیے ہوئے اجر پر ہے، جو اللہ نے ان کو اجر دینا ہے۔ بندے کا کام ہے محنت کرنا، اجر پر نظر رکھنا بندے کا کام نہیں ہے۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ایک عالم دین کا کام، ایک امام مسجد کا کام اپنے علاقے کو سدھارنا ہے، اپنے علاقے میں لوگوں کو جھوٹ سے بچانا، جھوٹ کے خلاف لوگوں کو یہاں مطمئن کرنا کہ لوگوں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا قہر آتا ہے، لوگوں کو اس بات پہ پکے کرنا، اصول والے لوگوں کو اصول پہ لے کے آنا، بے اصولوں کو اصول پہ لے کے آنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے، سود کو ختم کرنا اپنے ایریے میں، اور گالم گلوچ لڑائی جھگڑے، یہاں جتنے لوگوں پہ قبضے ہوتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرنے والے لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ، ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کو روکنا، ان کی بددیانتیوں کو روکنا، اور جو ظالم جبر لوگ ہوتے ہیں ان کے ظلم اور جبر سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ علماء کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ علماء بے لوث کام کرتے ہیں، صرف اللہ پر ان کی نظر ہوتی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی علماء حق نہ ہو اور صرف شغل میلوں پہ لگا ہو، وہ دوسرے علاقے میں جانا، محفلوں میں جانا اور اپنے من مانی کے اپنے دنیا کا مال بٹورنے کے لیے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وہ لوگ جو بعد میں جانشین بنے اور نہ خلف نہ حق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں خود ترک کی، خواہشات کی پیروی کی، اور رستے میں نمازیں تو ترک ہوتی ہیں نا، جب انسان اپنا ایریا چھڑ کے دوسرے ایریے میں جاتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، سب سے پہلے جو بندہ دوسرے علاقے میں خطاب کرنے کے لیے آ رہا ہو، دوسرے علاقے میں واعظ و نصیحت کرنے آ رہا ہو، سب سے پہلے اس بستی جہاں اس کی اپنی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے، اس بستی میں دیکھیے اس بستی کے لوگ رہنے والے کیسے ہیں، وہاں کے دکاندار جعلی مال تو نہیں دیتے، دغا بازی تو نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے لوگ چوریاں ڈکیتیاں تو نہیں کرتے۔ اگر وہاں صفائی نہیں ہے تو اس کا حق ہی نہیں بنتا باہر جا کے لوگوں کو سمجھائے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اس کی ڈیوٹی ہے سب سے پہلے کام وہاں کرے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔